السلام علیکم ویورز، دس از انجینئر یاور عباس فرام اے بی حسن ایسوسیٹس۔ اس وقت میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویلا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس کی ہم نے کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے یہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے کہ کیونکہ کلائنٹ کافی پریشان ہے کمپلیشن سرٹیفکیٹ کو لے کے، کیونکہ بحریہ کے جو بائی لاز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے کمپلیشن سرٹیفکیٹ لینا ایک کلائنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو چند ٹپس دے دیں کہ آپ ایزلی کمپلیشن سرٹیفکیٹ کیسے بحریہ ٹون سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بحریہ ٹون جو کمپلیشن سرٹیفکیٹ میں مین چیزوں کو فوکس کرتا ہے وہ ایکسٹیریئر ہوتا ہے، ان کے بائی لاز پہ بھی شروع سے انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ جو ایلیویشنز ہوتے ہیں وہ ان کے فکسڈ ایلیویشن ہوتے ہیں، کہ ان ایلیویشنز کو جو بحریہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ 125 اسکوائر یارڈس، 250 اسکوائر یارڈس اور 500 اسکوائر یارڈس پہ آپ اپنے آپشنس، 1000 اسکوائر یارڈس پہ بھی آپ اپنے آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا ایکسٹیریئر سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن 125 اور 250 اسکوائر یارڈس کے جو ویلاز ہیں ان پہ اسٹرکٹلی بائی لاز کو فالو کرتے ہوئے بحریہ کی کنسٹرکشن اور ایکسٹیریئر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ انٹیریئر میں آپ چینجز کر سکتے ہیں، انٹیریئر کا بھی آپ کو پوائنٹس اور ٹپس ہم بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں بحریہ چیک کرتے ہیں، اور چیکنگ پوائنٹس ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی چیکنگ پوائنٹس ہیں، کیونکہ ہمارا جو فنیشنگ کا وزٹ اس وقت الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انجینئر نے آ کے انسپیکشن کی ہے اور فنیشنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس وقت ہم نے فائنل وزٹ کے لیے، جس میں ڈی جی ایم صاحب خود آ کے وزٹ کر کے اس کے بعد آپ کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک نئی ایس او پی جو ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے 2 سے 3 دن پہلے، اس کا بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کریں۔ CCTV کیمرے شروع میں اس کے بغیر آپ کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا، لیکن ابھی CCTV کیمرے انہوں نے کمپلسری کیا ہوا ہے، تو یہ لاسٹ ایس او پی ہے جو انہوں نے اپڈیٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایس او پیز کی میں بات کروں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو باہر گارڈن ہے، یہ گارڈن آپ نے کنسٹرکٹ کروانا ہے کمپلیشن سرٹیفکیٹ کو فائنل وزٹ سے پہلے، اور اس کے ساتھ جو گیٹ کا ڈیزائن ہے ایز پر بحریہ بائی لاز اور ڈرائنگز کے حساب سے آپ کا یہ گیٹ کا ڈیزائن ہونا چاہیے، اور اس کا لیول پراپر چیک ہوتا ہے کہ لیول جو گراؤنڈ فلورنگ ہے اس سے آپ کا جو لیول آ رہا ہے گیٹ کا وہ پراپر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم فرنٹ ایلیویشن کی بات کرتے ہیں تو جس میں زیادہ ہمیں ونڈوز نظر آتی ہیں۔ ونڈوز میں آپ کا گلاس اور الومنیم، یہ بھی انہوں نے بائی لاز پہ مینشن کیے ہوئے کہ 1.2 mm سے تھک الومنیم آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ گروفس آپ کو اگر اس میں ایلیویشن میں نظر آتی ہے، یہ گروفس اور یہ جو ڈیزائن انہوں نے بنائے ہیں یہ پراپرلی آپ نے بنوانا ہے۔ اگر ان میں بھی اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے تو اس پہ بھی آپ کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ ریجیکٹ ہوتا ہے، آپ کی ریکویسٹ ریجیکٹ ہوتی ہے، آپ نے ری اپلائی کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو جا کے پھر ملے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کر لیں سائڈ ایلیویشن کی، تو سائڈ ایلیویشن پہ آپ کو میکسیمم آپ کو ونڈوز اگر کوئی ہے تو اس کے ایکسٹیریئر کو چیک کیا جائے گا، اور بیک سائڈ سے جو ایلیویشن ہے۔ اس کے علاوہ فرنٹ پہ اگر ایلیویشن پہ بات کرتے ہیں تو باؤنڈری وال بھی ایک وہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، کہ باؤنڈری جو وال ہوتی ہے اس پہ بھی بحریہ کافی آبزرویشنس لگاتا ہے۔ اس کی ہائٹ اگر ڈرائنگ کی مینشنڈ ہائٹ سے اوپر ہے تو اس کو پھر آپ کو دوبارہ سے ڈسمنٹل کر کے اس لیول تک دوبارہ لے کے آنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ شروع میں ہی ان چیزوں کو دیکھ کے اگر کنسٹرکشن کروائیں گے تو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ڈسمنٹل کرنا جو ہے کہ آپ کلر کریں پھر دوبارہ ڈسمنٹل کریں تو اس میں اچھی خاصی کنسٹرکشن کی کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ ویورز، اگر ہم اس میں بیک سائڈ سے اگر اس کا ویو دیکھیں، جو بحریہ کی ایس او پیز ہیں اس حساب سے اگر ہم بیک سائڈ سے اگر کمپلیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ مین جو ڈکٹ ہے آپ کی، جہاں پہ آپ نے سروسز ڈالی ہوئی ہیں، پائپ وغیرہ آپ کے سیوریج کا، اور جتنا بھی آپ نے پائپ وغیرہ اس پہ ڈالی ہوئی ہے، ڈکٹ جو ہے پراپرلی کورڈ ہونا چاہیے روف کے لیول سے لے کے گراؤنڈ تک۔ اگر اس میں 1-2 فٹ اگر آپ نے اوپر چھت سے چھوڑا ہے یا نیچے سے چھوڑا ہے تو اس میں بھی آپ کی کمپلیشن جو ریکویسٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ گرلز پہ بہت زیادہ کلائنٹس مسٹیک کر جاتے ہیں، وہ گرلز جو ہیں باہر سے انسٹال کروا دیتے ہیں، تو اس میں بحریہ کی بہت اسٹرکٹلی ایس او پی ہے کہ گرل اگر آپ باہر سے انسٹال کروا دیتے ہیں، چاہے وہ فرنٹ ہو یا بیک سائڈ ہو، تو اس کو گرلز کو بحریہ ریموو کروا دے گا۔ اس پروجیکٹ پہ بھی میں نے
جو گرلس ہیں واش رومس وغیرہ کی، اس میں میں نے باہر سے سیفٹی کے لیے گرلس لگوائی تھی، جو بیریا نے مجھ سے بھی آ کے ریموو کروا دی. اس کے بعد جا کے میری ریکویسٹ پاس ہو کے فائنل سٹیج پہ چلی گئی. تو گرلس جو ہے وہ آپ اندر سے لگا سکتے ہیں، آپ باہر سے نہیں لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیک سائڈ کی جو باؤنڈری وال ہے، اس میں بھی آپ کو ہائٹ کا خیال رکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو سراؤنڈنگ کا ایریا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سراؤنڈنگ کا ایریا، یہ جہاں پہ بھی آپ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں وہ سراؤنڈنگ کا ایریا بالکل آپ نے صاف ستھرا کرنا ہے. بعد میں جو آپ کا کنسٹرکشن کا ملبہ ہے، کچرا ہے، وہ سارا اکٹھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی بیریا اس پہ بھی کمپلیشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. آپ ایکسکیویٹر ڈمپر لے کے آئے اور سارے ایریا کو صاف کر کے اس کی ڈریشنگ کر کے بالکل ایریا کو کلین کرنا ہے، تاکہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو سکے. تو ویورز، یہ کچھ ہماری ٹپس تھی کمپلیشن سرٹیفکیٹ کو اپلائی کرتے ہوئے. ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اور مزید اس طرح کی معلومات کے لیے کمپلیشن سرٹیفکیٹ یا NOC سے ریلیٹڈ یا ڈاکومنٹیشن یا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہم سے بحریہ ٹون کراچی میں ان کے بائیلاز کے حساب سے جتنی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ معلومات ہم سے لے سکتے ہیں. شکریہ.